بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب میں پیاسی ہوں، نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں، بس اتنی سی حسرت ہے مجھے کہ دیکھ لوں پھر سے جی بھر کے میں تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، کہ وہم آتے ہیں میرے دل میں، نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ شبیر کا خیال اپنے دکھوں میں آیا جو، شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جاتا ہے کوئی شہکار عزادار جہاں سے جاتا ہے کوئی شہکار عزادار جہاں سے آتے ہیں دم نزعات علی اس کے جنان سے مرقد سے نکیریں چلے آتے ہیں واپس سنتے ہی صدا ہائے حسینہ کی زبان سے جاتا ہے کوئی شہکار. سورہ فاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ایک اور سورہ فاتحہ التماس سے مرحوم سید جعفر حسن زیدی ابن سید بندے حسن زیدی کے لیے گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے پادیدہ پرنم نکلے خیش و فرزند کمر بان کے باہم نکلے رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب غم نکلے رات سے گریائے زہرا کی صدا قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے رکیا شہن سوئے قبر شہنشاہ انا بہر تسلیم جھکے متصل اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام عرض کی آیا ہے آج آخر رخصت کو بلا یہ مکان ہم سے اب چھٹے
ملتا ہے چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں امان میں دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گئے مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر سات بچوں کا ہے اے بچہ جن و بشر ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور یوں ہلی قبر کے تھرائی زری ہے انور آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ سر کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھے کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا ابا القاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. یا عمتی اسکتی فانتی عالمۃ غیر معلمہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے کل مومنین مومنات مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے میرے والدین کے لیے، بالخصوص سید جعفر حسن زیدی ابن سید بند حسن زیدی کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے، پروردگار تجھے واسطہ فرش ازا کا مرحوم کے گناہ نے کبیر و صغیر کو معاف فرما. بر اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کے درجات کو بلند فرما. بر اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی قبر کو منور فرما. بر اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے. بر اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یوم محشر انہیں شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما. انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما. ان کے لاواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما. ہم جئیں تو محمد و آل محمد کے لیے، ہمیں موت آئے تو محمد و آل محمد کے لیے. ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو کل مومنین مومنات کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. عزیزان گرامی قدر، ایام اضحیٰ کی آمد ہے اور ہماری عظیم عبادت کے دن بس آ ہی چکے ہیں، اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس ذکر کے ساتھ مسلسل کیا اور ہمیں اس عظیم عبادت کو بجلانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اجر رسالت ادا کرنے کے دن ہے. آج ایک مجلس ہے کہ جو ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے، اور میں نے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ، ایک خطبہ، جس کو عنوان قرار دیا جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے فرمایا: یا عمتی، اے پھوپھی جان، اسکتی، آپ خاموش ہو جائیے، فانتی عالمۃ غیر معلمہ، اور یقیناً آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی معلم نہیں ہے. آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی استاد نہیں ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ زمانے کے معصوم حجت خدا ارشاد فرما رہے ہیں: اے پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے. مجلس کا عنوان دیکھیے، میں عموماً موضوعاتی مجالس پڑھنے کا عادی ہوں. موضوع دیتا ہوں مجلس کا اور اپنے موضوع پر رہ کر گفتگو کرتا ہوں تاکہ سامع کو بھی لطف آئے، اسے بھی علم ہو کہ مجلس کا موضوع کیا تھا اور گفتگو کیا ہوئی. مجالس ادھر سے ادھر گھما کر اور پڑھنے والا چلا جائے اور سننے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ مجلس کا موضوع کیا تھا، میٹر کیا تھا، اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ ہو، تو اس فرش اعضاء کا کوئی فائدہ نہیں. اس فرش اعضاء کو اس زمانے کے اندر ہم نے ایک غلط وے میں لے گئے. ایک مخصوص ہم نے ذہنی سوچ پیدا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے دن بدن ہم علوم محمد و آل محمد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کل تک دوسری قومیں ڈرتی تھیں ہمارے ایک بچے سے بھی گفتگو کرنے میں، خبردار شیعہ ہیں، ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے. آج ہم ڈرتے ہیں کسی سے بات کرنے. تو موضوع جو ہے ہماری مجلس کا وہ ہے 2 سوالات، اور ان 2 سوالات کے جوابات ہوں گے، آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی مرد بغیر کسی پڑھانے والے کے عالم بن سکتا ہے؟ کیا کوئی خاتون بغیر کسی پڑھانے والے کے عالمہ بن سکتی ہے؟ یہ ہے پہلا سوال. اور دیکھیے، شک نہیں کر سکتے آپ جملے میں، اس لیے کہ جملہ ہے معصوم کا.
چوتھے امام فرمائے فَأَنْتِ عَالِمَةٌ غَيْرَ مُعَلِّمَةٌ، تو اس بات پر تو یقین ہے کہ یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ عالمہ غیر معلمہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی پڑھانے والے کے عالم یا معلمہ بن جائے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یزید کو اصل دشمنی کس سے ہے؟ سرکار سید الشہداء سے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ 9 محرم کا خطبہ گواہ ہے، مولا نے فرمایا کہ چراغ گل کیے دیتا ہوں، تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، حق بیعت اٹھائے دیتا ہوں، یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے، یہ فقط مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اصل دشمنی کس سے؟ سید الشہداء سے۔ جب اصل دشمنی سید الشہداء سے تھی اور یزید ملعون نے اپنی دشمنی بھی سید الشہداء سے نکالی اور کربلا میں وہ ظلم کیے کہ جو نمرون اور فرعون سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یزید نے وہ مظالم کربلا میں کروا دی۔ توجہ ہے آپ کی نا؟ اصل دشمنی جب سید الشہداء سے تھی اور اس دشمنی کی بھڑاس بھی یزید نے کربلا میں نکال لی، پھر کیا وجہ تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر مبارک کے اندر بیلچہ لگوا کر آپ کو شہید کروایا؟ پہنچ گئے 2 سوال۔ ایک، کس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ بغیر معلم کے عالمہ ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یزید کو اصل دشمنی تو یزید سے، امام حسین علیہ السلام سے تھی، تو جناب زینب کو شہید کروانے کی وجہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیں ان سوالوں کے جوابات کے لیے میں 3 مقدمے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ پورے مقدمے آپ نے یاد نہیں رکھنے اور یقیناً وہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہوں گے، بس آخر کا ایک جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ وہ نتیجے میں کام آئے۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی ہے، موسیٰ جا کر کچھ پڑھ لیجئے، کچھ علم حاصل کر لیں۔ کہا پروردگار کس کے پاس؟ کہا ہمارا ایک عبد صالح ہے، نام ہے اس کا خضر، اس کے پاس چلے جائیے اور جا کر کچھ علم حاصل کیجیے۔ حکم خداوندی تو جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور آ کر عرض کی کہ پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں، آپ سے کچھ سیکھوں۔ فرمایا جناب خضر نے کہا موسیٰ تم ہماری حکمات پر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا آپ ہمیں ایک موقع تو دے کر دیکھیے۔ جناب خضر نے موقع دیا، اب دونوں چلے ہیں سفر، بالکل مختصر سا واقعہ بیان کر رہا ہوں، مجھے نتیجے تک جانا ہے۔ اب دونوں چلے ہیں سفر پر، راستے میں آیا دریا، ایک کشتی کھڑی تھی، کشتی میں بیٹھے دریا کو کراس کیا، جب کشتی سے اترے کشتی تھی نئی، جناب خضر نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، اسے ناقص کر دیا، ناکارہ کر دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھی بلی نئی کشتی تھی، اس میں سوراخ کر دیا، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ جناب خضر نے کہا موسیٰ ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری حکمتوں پہ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ دوبارہ سفر جاری ہے، پھر چلے۔ اب آگے ایک آبادی آئی، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو بلایا اور سائڈ میں لے گیا، خنجر نکالا، اسے قتل کر دیا، گردن اڑا دی۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، کہ آپ نے کیا کیا کہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا؟ کہا موسیٰ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری حکمتوں پہ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ کہ جناب خضر معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی۔ اب پھر چلے ہیں، اب دونوں کا سفر جاری ہے اور سفر ہے بڑا طویل، چلتے چلتے تھک گئے، جو کچھ کھانے کا تھا ختم ہو گیا، جو پانی تھا ختم ہو گیا، ورنہ کچھ کھانے کو ہے نہ پانی ہے، بھوک کا عالم، پیاس کا عالم، ریگستانوں میں گرمی میں سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، حالت بری ہے۔ دور ایک آبادی نظر آئی تو امید کی ایک کرن نظر آئی، یہ سامنے آبادی ہے، اس شہر تک جیسے تیسے پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ آئیں گے، مہمان نوازی کریں گے، کوئی کھانا کھلا دے گا، کوئی پانی پلا دے گا۔ جیسے تیسے اس آبادی تک پہنچے، وہاں کے لوگ اتنے بخیل کہ مہمان نوازی تو کیا، مہمان نوازی کا لفظ بھی نہیں جانتے تھے، نہ کسی نے ایک لقمہ پوچھا، نہ کسی نے ایک پانی کا گھونٹ پوچھا۔ تھکے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس کا عالم، ایک دیوار کے سائے میں آرام کرنے لیٹ گئے۔ جب آرام کر لیا، سستا لیے، تو جناب خضر نے کہا موسیٰ ایسا کیجیے کہ آپ گارا بنائیے اور ہم چنائی کرتے ہیں، یہ دیوار گر رہی ہے، اس کو درست کر دیتے۔ اب جناب موسیٰ نے گارا بنایا اور حضرت خضر نے اس کی چنائی کی، دیوار کو درست کر دیا۔ کہا آپ چلو۔ کہا آپ بھی عجیب ہیں، یہاں کے لوگ اتنا بخیل ہیں، کسی نے ایک لقمہ کھانے کو نہیں دیا، ایک گھٹ پانی کو نہیں دیا، کم از کم اس دیوار کی مزدوری لے لیتے تو ہم کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیتے۔ اگر آپ اس کی مزدوری لے لیتے تو ہم کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیتے۔ کہا موسیٰ ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اب آج سے ہماری اور تمہاری منزلیں الگ ہیں، اب ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ اب حکمتیں کیا تھیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب موسیٰ کون ہے؟
جناب موسیٰ فقط نبی نہیں ہیں، رسول ہیں، اور فقط رسول نہیں ہیں، اولی العزم ہیں، یعنی ٹاپ 5 کے اندر جناب موسیٰ کا شمار ہوتا ہے، اور صرف اولی العزم بھی نہیں ہیں، صاحب کتابیں ٹاپ 5 بھی ہیں، ٹاپ 4 بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اولی العزم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ چاہے جناب موسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے جناب موسیٰ جیسا اولی العزم رسول ہی کیوں نہ ہو، اگر علم کم ہے تو اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ دنیا لاکھ اپنی حکومتیں بنا لے، اگر علم کم ہے تو علی کے مقابلے پر 3 حکومتوں سے زیادہ چل نہیں سکتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بھئی یہ آخری جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر علم کم ہے تو زیادہ علم والے کے ساتھ 3 قدم سے زیادہ چلا نہیں جا سکتا۔ اب دوسرا مقدمے پہ آ جائیے حضرت۔ اچھا یہ مدرسہ ہے نا، اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں میرے خیال میں، یہاں بیٹھے میرے ساتھ، کچھ سامنے بیٹھے ہیں میرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ 10 لاکھ روپے نام جی؟ حضرت عیسیٰ کے والد ہی نہیں تھے، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، فقط ماں جناب مریم سلام اللہ علیہ، باپ نہیں ہیں، جبھی تو ہم نے 10 لاکھ کا اعلان بھی کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، بس جبرائیل آئے، بشارت دی، 3 گھنٹے یا 9 گھنٹے کے اندر وہ عمل کہ جو 9 گھنٹے میں، وہ پروسیس جو 9 مہینے کے اندر مکمل ہوتا ہے نا، وہ 9 گھنٹے میں مکمل ہو گیا تھا، اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تھی۔ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا کیوں پیدا کیا؟ اب مفسرین نے لکھا کہ مجبوری یہ تھی کہ آپ کی جو والدہ گرامی ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ، وہ ہے معصومہ، اور معصومہ کا عقد معصوم ہی سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی معصوم تھا نہیں، جناب یحییٰ تھے تو رشتے میں خالو تھے، ان سے نکاح ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ مجبوری تھی کہ اس زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، جناب مریم ہے معصومہ، معصومہ کا نکاح معصوم ہی سے ہوتا ہے، یہ مجبوری تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہونے دوں گا، بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دوں گا۔ جو کس نے لکھا؟ یہ مفسرین نے لکھا کہ مجبوری یہ ہے کہ یہ معصومہ ہیں، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا نہیں، غیر معصوم سے نہیں ہوگی شادی مریم کی، بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دوں گا، لیکن غیر معصوم سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے، ابھی اسی بات کو پلٹ لیجیے کہ جناب مریم ہے معصومہ، جو عورت ماں نہ بنے نا، اس کا مطلب یہ کہ اس میں نقص ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر عورت ماں نہ بنے تو دنیا تانے دے گی نہیں دے گی، اس میں نقص آ جائے گا نا، ایک فزیکلی ایک نقص آ جائے گا، چاہے وہ نقص اس میں ہو یا نہ ہو، دنیا کی نظر کے اندر وہ نقص ہے۔ اور معصوم یا معصومہ کے اندر نقص ہو نہیں سکتا، اگر نقص آ جائے تو پھر یہ معصوم نہیں۔ اب جناب مریم ایک طرف تو معصومہ ہے، اگر ماں نہ بنے تو نقص آ جائے گا، نقص آ جائے گا تو معصومہ نہیں رہتی۔ اب اولاد ہو تو کیسے ہو؟ شوہر ہوگا تو اولاد ہوگی، شوہر کا معصوم ہونا ضروری کیونکہ خود معصومہ ہے۔ کیا کرے؟ تو مفسر نے کہا کہ بھائی مجبوری یہ تھی کہ معصوم نہیں تھا، تو اس نقص کو دور کرنا تھا، اللہ نے جناب مریم کے اس لیے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ مجبوری تھی یا مصلحت تھی؟ اللہ کے لیے مجبوری کا لفظ استعمال کرنا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ اللہ کے لیے کیسی مجبوری بھائی؟ لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، جو علی بنت محمد کے لیے علی خلق کر سکتا ہے، کہ یہ وہ مریم کے لیے معصوم پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے کیسی مجبوری؟ اللہ کے لیے لفظ مجبوری استعمال کرنا حرام ہے، نبی کے لیے لفظ مجبوری کرنا استعمال کرنا حرام ہے، امام کے لیے لفظ مجبوری کا استعمال کرنا حرام ہے۔ مجبوری نہیں تھی، مصلحت تھی۔ مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ اگر امت جناب مریم پر، ماں پر الزام لگائے، اگر امت کسی معصومہ کو جھٹلائے تو اس معصومہ کی گواہی اس کی اپنی گود کا پالا بھی دے سکتا ہے۔ یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت، توجہ رہے آپ کے عزیزان محترم۔ اگر امت معصومہ کو جھٹلائے تو معصومہ کی گواہی
اس کی اپنی گود کا بیٹا بھی دے سکتا ہے، تاکہ آگے جا کر جب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور جناب سیدہ دربار میں جائیں، حاکم کہے کہ بنت محمد گواہ پیش کیجئے، اور شہزادی اپنے دونوں شہزادوں کو اپنی گواہی میں پیش کریں، حاکم کہے کہ یہ بیٹے ہیں، بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہے، تو قرآن ان پہ لعنت کرے گا کہ تم نے فاطمہ زہرا کو نہیں جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا ہے۔ وہاں تو صرف ایک بیٹا تھا معصوم، یہاں دو معصوم بیٹے گواہی دے رہے ہیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ مصلحت تھی، مجبوری نہیں تھی، مصلحت تھی، تاکہ قرآن سے استدلال کیا جائے کہ معصومہ کی گواہی اس کا اپنا بیٹا معصوم بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ابھی یہ کیا تھی مصلحت؟ اب یہ آخری جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیے تو اللہ کی مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے مقدمے پہ آ جائیے۔ تیسرا مقدمہ کیا ہے؟ کہ دیکھیے مخلوقات کی ہیں دو قسمیں، ایک وہ ہیں جو سسٹم کے ذریعے دنیا میں آتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بغیر سسٹم کے دنیا میں آتی ہیں۔ جو سسٹم کے ذریعے دنیا میں آتی ہے اس میں کمال تدریجاً آتا ہے، فوراً کمال نہیں ہوتا۔ انڈے سے چوزا نکلے گا، اس میں کمال نہیں انڈے دینے کا، تدریجاً آئے گا، یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوگا، پھر خود اس قابل ہوگا کہ اس میں کمال آ جائے۔ جو بھی مخلوق سسٹم کے ذریعے آئے گی، دیکھیے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اگر اس کے برابر میں کھانا بھی رکھ دیا جائے تو نوالا بنا کے لے نہیں سکتا۔ اس میں کمال کب آئے گا؟ آہستہ آہستہ تدریجاً آئے گا، آہستہ آہستہ ہاتھ پیروں میں جان آئے گی، آہستہ آہستہ آنکھیں جو ہے وہ چہرے پہچاننا شروع کر دے گی، آہستہ آہستہ کان جو ہے وہ آوازوں کو پہچاننا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ کمال آتا ہے آہستہ آہستہ۔ کس میں؟ ان مخلوقات میں جو سسٹم کے ذریعے آتی ہیں۔ مخلوقات کی دوسری قسم وہ ہے جو بغیر سسٹم کی آتی ہے، اور جو بغیر سسٹم کی آتی ہے نا، اس کا وجود ہی کمال پر ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو سسٹم سے آ رہی ہے اس میں کمال آئے گا، تدریجاً آئے گا، اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اپنے وقت پہ جا کر کمال آئے گا، فوراً کمال نہیں ہوتا۔ لیکن جو بغیر سسٹم کی آئے گی اس کا وجود ہی کمال پر ہوتا ہے۔ مثال دوں آپ کو، ہم گئے بلوچستان مجلس اعضاء کے لیے، 3 روزہ مجالس سے ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا قبلہ ابھی کیا کریں گے، کراچی جا کر ہم آپ کو گھماتے ہیں اپنا بلوچستان۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، گھمائیے۔ جیپ میں بٹھال کر 3-4 جیپیں ہمارے ساتھ، اور وہ چل دیے۔ نوجوان لڑکے بھی ہیں اس میں، ادھیڑ عمر کے بھی ہیں، اور چھوٹے بچے بھی ہیں ساتھ میں۔ وہ پہاڑوں میں کھنڈرات کے اندر ہمیں لے گئے گھمانے کے لیے کہ آپ کو ہم کھنڈرات دکھاتے ہیں بلوچستان کے۔ اب وہاں جب ہم گاڑی سے اترے تو جگہ جگہ زمین میں تھے سوراخ۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ سوراخ کیوں ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا قبلہ یہاں پر سانپ بہت ہیں، ان کے بل ہیں۔ اچھا، سانپ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ زمین اسے جگہ دیتی ہے۔ ایک چونٹی بھی اگر بل بنائے گی نا تو بل کے باہر آپ کو مٹی نظر آئے گی، سانپ کے بل کے باہر آپ کو مٹی نظر نہیں آتی، زمین جگہ دیتی ہے اسے۔ جگہ جگہ سوراخ تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ سانپوں کے بل ہیں، یہاں سانپ بہت ہیں۔ میں نے کہا آپ یہاں کہاں لے کر آ گئے مروانے کے لیے ہمیں؟ کہ چلیے، انہوں نے کہا نہیں گھومے، گھبرائے نہیں، ہمیں ہے نا آپ کے ساتھ۔ کولہاڑے ان کے ہاتھوں میں، بندوق کے ہاتھوں میں۔ وہ کھنڈرات کے اندر جیسے داخل ہوئے ہیں نا تو جگہ جگہ انڈوں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ بھائی انڈے یہاں پر کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا قبلہ یہ مرغے کے انڈے نہیں، یہ سانپوں کے انڈے ہیں۔ ہم نے کہا اب یہ کون سی جگہ میں لے کر آ گئے، کیا مروانے کا ارادہ ہے ہمیں؟ سانپوں کے انڈے، اگر کسی انڈے پہ پیر پڑ گیا اور کوئی بچہ مر گیا سانپ کا، تو ہمیں تو بچپنے سے سکھایا گیا کہ سانپ کو جب بھی مارو تو اس کی آنکھیں پھوڑ دو ورنہ تصویر آ جائے گی۔ کوئی بچہ مر گیا اس کی تصویر آ جائے گی ہماری آنکھ میں، اس کی ماں تو پہنچ جائے گی کراچی ہمیں مارنے کے لیے۔ کہاں لے کر آ گئے؟ بچے جو تھے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ہنسنے لگے، کہا مولانا ڈر رہے ہیں۔ ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے پتھر اٹھایا، انڈا توڑ دیا۔ انڈا توڑا تو اس میں سے نکلا چھوٹا سا سانپ۔ اس نے وہ ڈنڈی اٹھائی باریک سی، اس کے اوپر اٹھا کے اس کو اور کھیلنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا یہ خطرناک چیز ہے، کھیلنے کی چیز نہیں، کھلونا نہیں ہے آپ کا، یہ خطرناک ہے۔ ہنس رہے، مذاق اڑا رہے بچے۔ کہا مولانا ڈر رہے ہیں۔ کہا مولانا صاحب یہ کاٹے گا نہیں، ڈسے گا نہیں، ابھی تو یہ انڈے سے نکلا ہے۔ توجہ ہے، ابھی تو اس کے اندر پائزن ہی نہیں ہے، ابھی زہر کے دانت نہیں آئے، ابھی اس کے ڈنگ نہیں ہے، اس میں ڈسنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کہ ابھی تو یہ انڈے سے نکلا ہے، کون سا سانپ ہے یہ ہے سسٹم والا، ابھی انڈے سے نکلا، اس میں کمال آئے گا آہستہ آہستہ، ٹائم پیریڈ ہے اس کا، تدریجاً آئے گا اس میں کمال۔ مخلوقات کی دوسری قسم کون سی ہے؟ جو بغیر سسٹم کے وجود میں آتی ہے۔ ادھر جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، ادھر اژدہا بن گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ادھر جناب موسیٰ نے عصا پھینکا
ادھر اژدہا بن گیا. اب یہ کون سا سانپ ہے؟ کہ یہ بغیر سسٹم والا ہے، اس کا وجود ہی کمال پر ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ادھر خلق ہوا، ادھر جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا. اب اس میں ایسے نہیں کہ کمال تدریجاً آئے گا، نہیں، اس کا وجود ہی کمال پر ہوتا ہے. اب ایک مثال اور سنتے جائیے. ہمارے ایک دوست ہیں وڈیرے سائیں، ان کے ہاں شیر پلا ہوا تھا. جنگل میں گئے ہوں گے، شکار کے شوقین تھے. جنگل میں گئے، ایک شیر کا بچہ جو ماں سے بچھڑ گیا، ماں مر گئی، خدا جانے کیا ہوا. وہ کمزور سا بچہ لاغر سا اپنے غلاموں سے، خادموں سے کہا کہ اس کو اٹھا لو. اٹھا لیے، جیپ پہ لے کر آ گئے اپنی حویلی کے اندر، اپنے محل کے اندر. اسے پالا، اس کی خدمت کی، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ فیڈر بنا بنا کے اس کو، شیر کے بچے کو پلاتے تھے. آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. اب ایک دن جو ہے وہ وڈیرے صاحب کے پیر کے اندر لگ گئی چوٹ، زخم لگ گیا، کٹ لگ گیا. اس سے جو نکلا خون، اس سے آئی خوشبو. وہ سونگتا ہوا پیر کے پاس آیا اور اس نے آ کر خون کو چاٹنا شروع کر دیا. اب جب اس نے زبان سے زور زور سے پیر کو چاٹا، انہیں ہوئی تکلیف. انہوں نے اپنے پیر کو کھینچا. جیسے ہی پیر کو کھینچا، وہ انہیں دیکھ کے غرایا. اب یہ سمجھ گئے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے فیڈر پلاتے تھے. اب تو یہ ہمیں یہ ہضم کر جائے گا. پیر دوبارہ اس کی طرف بڑھا دیا کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، وہ اچھا ہے، جان تو محفوظ رہے گی. اب وہ پیر چاٹنے میں لگا. ادھر خادم کو اشارہ کیا کہ بندوق لے کر آ جاؤ. وہ بندوق لے کر آیا، وہ خون چاٹ رہا تھا. انہوں نے سر کا نشانہ لیا، فائر کر دیا، شیر مر گیا. میں نے کہا سائیں آپ نے کیا کیا؟ جب اس کو اپنے ہاتھ سے گولی مارنی تھی تو اسے پالا کیوں تھا؟ جب اس کو آپ نے مارنا ہی تھا، جب اپنے ہاتھ سے ہی گولی مارنی تھی تو اسے پالا کیوں تھا؟ اس کی خدمت کیوں کی تھی؟ کہا قبلہ بات یہ ہے کہ جب لے کر آئے تھے خطرناک نہیں تھا، اب خطرناک ہو گیا تھا. یہ کون سا شعر ہے؟ یہ وہ شعر ہے جو سسٹم کے ذریعے وجود میں آتا ہے. جب بچہ تھا اس میں کمال نہیں تھا شکار کرنے کا. جب بچہ تھا اس کے ناخن نہیں تھے، اس کے دانت نہیں تھے شکار کرنے والے. اب یہ کمال کی منزل پر آ گئی. یہ کون سا شعر ہے؟ یہ ہے وہ شعر کہ جو سسٹم کے ذریعے وجود میں آتا ہے. مخلوقات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو بغیر سسٹم کے وجود میں آتی ہے. میرے 8ویں امام کو مامون رشید نے دعوت پر بلایا، دسترخوان لگا ہے سامنے. میرے مولا نے لقمہ اٹھایا، لقمہ ہاتھ سے نکلا، فضا میں گھوما، غائب ہو گیا. جب تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا تو مولا کے چہرہ مبارک کے سامنے دیوار پر قالین لگا تھا اور اس قالین کے اوپر تھی شیر کی تصویر. امام نے فرمایا کہ تیرے امام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. وہ تصویر مجسم ہوئی، سارے جادوگروں کو نکل کر پھر تصویر بن گئی. یہ کون سا شعر ہے؟ یہ ہے بغیر سسٹم والا. اس کا وجود ہی کمال پر ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ کون سا شعر؟ یہ ہے بغیر سسٹم والا. اس کا وجود ہی کمال پر ہوتا ہے. اچھا، یہ جو بغیر سسٹم کی چیزیں وجود میں آتی ہیں نا، جن کا وجود ہی کمال پر ہوتا ہے، یہ ہوتا کیسے؟ یہ ہوتا ہے ارادہ الہی سے. خداوند عالم کی ایک صفت ہے مرید ہونا. مرید کا مطلب کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اللہ جب کسی شے کو خلق کرنے کے لیے لفظ کن کہنے کا ارادہ کرتا ہے، لفظ کن کہتا نہیں ہے، اذا ارادہ جب ارادہ کرتا ہے کن کہنے کا، فیکون بس وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ خداوند عالم کی صفت. اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ اس صفت کو کہتے ہیں مرید. مرید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جس شے کا ارادہ کرے، نہ بھی کہے، فقط ارادہ کرے تو وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. اور اللہ نے اپنی تمام صفات کا مظہر بنایا ہے محمد و آل محمد کو. اگر انہیں اپنی صفات کا مظہر نہ بناتا تو وہ پہچانا کیسے جاتا؟ کیسے پتہ لگتا کہ وہ رحمان بھی، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ علی بھی ہے؟ کیسے سمجھ میں آتا وہ غنی بھی ہے، وہ رزاق بھی، وہ رازق بھی؟ کیسے سمجھ میں آتا؟ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ان کو کہ انہیں دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا. توجہ ہے، ہم ذات میں شریک نہیں کرتے. خدا کی ذات میں شریک کرنا شرک ہے، اللہ کی صفات میں نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اب تو بڑا جدید دور ہے نا، اب مونٹی سوری سسٹم آ گیا اور کتنے تعلیمی سسٹم آ گئے. ایک وہ پرانا دور تھا، اس دور کے اندر بھی جب بچے کو کچھ سمجھانا ہو، سکھانا ہو، ایپ فار ایپل آپ کیسے سمجھائیں گے؟ بچے کو کیا پتہ ایپل ہے کیا؟ تو کتاب کے اوپر آپ دیکھیے تصویر بنی ہوتی تھی، بچہ دیکھ کے سمجھ جاتا تھا. کہیں بازار میں نظر آ گیا بابا ایپل، فوراً پہچان لے کر تصویر دیکھ کے، اس نقل کو دیکھ کے اصل تک پہنچ جاتا.
توجہ ہے. اب آج کے جدید نظام کے اندر اگر اس پھل کا موسم ہے تو پھل لا کے رکھ دیے بچے کے سامنے، نہیں تو اس کا کوئی ماڈل لا کے بچے کو دکھا دیے کہ بیٹا یہ ہے. اسی طرح سے یعنی نقل کی کاپی اس طرح سے کی جاتی ہے اصل کی طرح کہ وہ بالکل اصل لگتا ہے. اگر بالکل دور وہاں کرسی پر 2 سیب رکھے ہوں، ایک اوریجنل اور ایک اس کی ڈپلیکیٹ بنی ہو، تو یہاں سے دیکھ کے میں بتا نہیں سکتا کہ اس میں اصل کون سا نقل کون سا. یہی وجہ ہے کہ آل محمد کو دیکھ کر جو خدا ہونے کا شک ہوتا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنی صفات کا حامل بنایا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے. تو خدا کی معرفت ہی نہ ہو سکتی اگر اللہ اپنی صفات کا مظہر ہی نہ بتانا. تو جب اللہ کی صفت مرید ہونا ہے تو کیا رسول اللہ کی صفت مرید ہونا نہیں ہوگی؟ کیا مولا کائنات کی صفت مرید ہونا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. جس طرح اللہ مرید ہے اسی طرح مولا کائنات بھی مرید ہے. توجہ ہے آپ کی. اور دیکھیے کربلا کی تیاری چل رہی ہے. مولا کائنات کو علم ہے یا نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ ہونے والا ہے؟ یقیناً علم ہے مولا کو، اور مولا کربلا کی تیاری کر رہے ہیں. اس لیے تو اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ بھیا کوئی ایسا گھرانہ تلاش کرو کہ جہاں سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میری نیابت کرے. جناب عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تفاسیر میں تاریخ نے لکھا کہ اس لیے کہ جناب عقیل علم الانساب کے ماہر تھے. کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو، مولا سے زیادہ تو علم نہیں ہوگا، مولا سے تو کم ہی علم ہوگا نا. مولا کے پاس علم لدنی اور جناب عقیل کے پاس علم ہے کسبی. پوچھا کیوں؟ یہ پوچھا نہیں تھا، یہ متوجہ کروا رہے تھے اپنے بڑے بھائی کو. بھیا ہم بھی کربلا کی تیاری کر رہے ہیں، آپ بھی کربلا کی تیاری کیجیے. ہم خدا سے عباس مانگ رہے ہیں، آپ مسلم ابن عقیل کو مانگیے. یہ متوجہ کروایا جا رہا ہے. تو مولا کو معلوم ہے کہ کربلا کا واقعہ ہونا ہے اور مولا باقاعدہ کربلا کی تیاری کر رہے ہیں. پہلا واقعہ کیا تھا جناب موسیٰ کا کہ اگر علم کم ہے تو اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ 3 قدم سے زیادہ، چاہے جناب موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی ہی کیوں نہ ہو، 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا. مولا کو کیا علم نہیں تھا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے میں نے اور آپ نے نتیجہ نکال لیا. مولا کو تو خداوند عالم نے پوری کتاب کا علم عطا کیا ہے. کیا مولا کو علم نہیں تھا کہ کم علم والا زیادہ علم والے کے ساتھ 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا؟ معلوم تھا نا مولا کو. اور مولا کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیٹی زینب کو ایک نہیں 2 فخر خضر کے ساتھ سفر کرنا ہے. توجہ ہے آپ کی. میری بیٹی زینب کو ایک نہیں 2 فخر خضر کے ساتھ سفر کرنا ہے. جب موسیٰ ایک خضر کے ساتھ 3 قدم سے زیادہ نہ چل سکے تو زینب 2 خضر کے ساتھ کس طرح سے سفر کر پائیں گے؟ یہ آقا حسین کے ساتھ چل رہے ہیں مدینے سے کربلا، اور کربلا سے واپس مدینے آنا ہے مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جب موسیٰ نہیں سفر کر سکی 3 قدم سے زیادہ تو جناب زینب کس طرح سے سفر کر سکی؟ دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ مجبوری نہیں تھی، مصلحت تھی. مولا جانتے تھے کہ میری بیٹی زینب کو 2 فخر خضر کے ساتھ سفر کرنا ہے. ابھی یہ مصلحت تھی کہ جناب زینب کا علم بھی اس منزل پر ہو جس منزل پر مولا حسین کا علم ہے. جناب زینب کا علم اس منزل پر ہو جس منزل پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے. ضرورت ایجاد کی بات ہے. اب یہ علم اس منزل پر کیسے آئے؟ جناب زینب معصومہ تو نہیں ہے نا، اگرچہ عصمت سے ملا ہوا درجہ ہے، محفوظ عن الخطا ہے، زندگی میں کبھی کوئی گناہ کوئی نازش نہیں ہے، لیکن معصومہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ علم لدنی تھا. علم لدنی ہو نہیں سکتا کیونکہ معصومہ نہیں ہے. اب ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ جناب زینب کا علم کس طرح سے اس مقام پر آئے کہ آقا حسین کے علم کے برابر ہو جائے، چوتھے امام کے علم کے برابر ہو جائے. تو خدا کی صفت جس طرح مرید ہونا ہے، مولا کائنات کی صفت ہے مرید ہونا. مرید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کا ارادہ کرے وہ ہو جاتی ہے. بس مولا نے ارادہ کیا کہ میرا علم میری بیٹی زینب میں منتقل ہو جائے. ادھر مولا نے ارادہ کیا، ادھر مولا کا علم جناب زینب میں منتقل ہو گیا. اسی لیے چوتھے امام فرما رہے ہیں فَأَنْتِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلِّمَةٍ، آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کو عطا کیا ہوا علم ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب کوفہ اور شام کے بازار و دربار میں جناب زینب نے خطبے دیے ہیں نا، جو نابینا صحابی تھے وہ بھی آواز سن کر یہی کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ علی بول رہے ہیں. یہ علی نہیں بول رہے تھے، علی کا علم بول رہا تھا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. توجہ ہے محترم آپ کی. فَأَنْتِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلِّمَةٍ، مولا کائنات نے اپنا علم عطا فرمایا جناب سے. دوسرا سوال،
کہ اصل دشمنی تو جناب سید الشہداء سے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو شہید کیوں کروایا؟ دیکھیے واقعہ کربلا کے بعد یزید کی پوری کوشش یہ رہی کہ کسی بھی طرح سے اس واقعہ کربلا میں قتل سید الشہداء میں یزید کا نام نہ آئے، اور اس کے لیے اس نے پوری کوششیں بھی کی ہیں، مختلف چالیں چلی، مختلف اسکیمیں بنائیں اس نے۔ ایک اسکیم یہ بنائی کہ جگہ جگہ مٹکے رکھوائے اور اس پر لکھوا دیا کہ جو بھی یہاں سے پانی پیے وہ قاتلان سید الشہداء پہ لعنت کرے، اور نیچے قاتلوں کے نام بھی موجود ہیں، کون ہے قاتل؟ عمر سعد ہے، ابن زاد ہے، شمر ہے، خولی ہے، ان کے نام لکھوا دیے۔ مکمل پلان، مکمل سازش کہ یزید کا کہیں نام نہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یزید نے قتل کروایا سید الشہداء۔ ایک سازش تو یہ چلی خود کو بچانے کے لیے کہ میرا نام نہ ہے، مختلف سازشیں چلی۔ ایک سازش جو بہت بڑی سازش تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی شام کا دربار سجایا ہے نا، جب اسیران کربلا کو شام میں بلایا ہے تو کتنے گدی نشین تھے وہاں پر؟ 700 گدی نشین تھے، ہے نا، معروف روایت ہے 700 گدی نشین۔ گدی نشین کسے کہتے ہیں؟ جو کرسی پر بیٹھا ہو۔ گدی نشین کا مطلب ہوتا ہے صاحب عہدہ، صاحب اقتدار۔ یہ 700 لوگ عام پبلک نہیں تھی، عام پبلک ان کے علاوہ تھی۔ یہ 700 لوگ دور دراز کے ممالک سے بلائے گئے تھے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی مشیر تھا، کوئی گورنر تھا، یہ سارے عہدے داران تھے، گدی نشین تھے، عام پبلک نہیں تھی، عام پبلک ان کے علاوہ تھی۔ ان سب کو کیوں بلایا تھا؟ ان سب کو بلایا اور سید الشہداء کا سر مبارک جو ہے وہ سامنے ٹیبل پر تشت میں رکھا ہے، اور جہاں مجرموں کو کھڑا کیا جاتا ہے کٹہرے کے اندر اسیران کربلا کھڑے ہیں، اور یزید نے سید الشہداء کے سر کو دیکھ کر کہتا ہے قرأت القرآن یا حسین، اے حسین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ساری مملکت تو اللہ کی ہے، توتی الملک من تشاء، اور خدا جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، وتنزل الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یزید پڑھ رہا ہے آیت۔ اللہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، اور ساری خیر تو اسی کے ہاتھ میں۔ ایک آیت پڑھ کر 700 اقتداران مملکتوں کو، 700 عہدیداران کو یزید اپنا حمایتی بنا لیتا، ایک آیت پڑھ کے، اور خود کو بچا لیتا کہ میں مجرم نہیں ہوں، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے حسین کو قتل نہیں کیا۔ کیوں ان کے سامنے کیوں آیت کی تلاوت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آج نہیں تو کل، آج تو یہ کہہ کے ٹال دیا نا کہ باغی تھا، خروج کیا تھا میرے خلاف، میں نے قتل کروا دیا، مگر آج نہیں تو کل یہ بات کھلے گی کہ جس سے یہ باغی کہہ رہا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، فرزند نبی ہے۔ اب اگر دنیا میں کہیں سے بھی میرے خلاف کوئی آواز بلند ہوگی تو دنیا کے تمام عہدیداران، تمام بادشاہ میرے دربار میں بیٹھے ہیں اور ان کو میں اپنا حمایتی بنا رہا ہوں، جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوگی یہ خود اس آواز کو دبا دیں گے۔ ایک آواز، ایک آیت پڑھ کر یزید خود کو اتنے بڑے گناہ سے بچا رہا تھا اور سب کو اپنا حمایتی بنا رہا تھا۔ اب یہاں پر ضرورت تھی ایک ایسے ہی پڑھے لکھے کی کہ جس کو سوچنا نہ پڑے کہ جواب کیا دوں۔ توجہ ہے اب، یہ ہے عالمہ غیر معلمہ۔ یہاں پر ضرورت ہے کہ ایسے پڑھے لکھے کی جس سے سوچنا نہ پڑے کہ اب اس کو کیا جواب دیں۔ دلیل تو اس نے بہت اچھی دی کہ میرا کیا قصور ہے، ساری حکومت اللہ کی ہے، سارا ملک اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا حکومت دیتا، اللہ نے چاہا کہ مجھے حکومت دے تو اللہ نے دے دی، اللہ جس سے چاہتا حکومت دیتا، اللہ نے چاہا آپ سے لینی تھی تو لے لی، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ جسے ذلت دینا چاہتا ہے اسے ذلت دیتا، نعوذ باللہ آپ کو ذلت دی، تو سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، میرا کیا قصور ہے۔ ایک آیت پڑھ کر یزید اپنے سر سے اس عظیم گناہ کو مٹا رہا تھا۔ یہاں پر ضرورت تھی ایک ایسے ہی پڑھے لکھے کی کہ جسے سوچنا نہ پڑے کہ جواب کیا دوں۔ ادھر سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی اور فرمایا ان نسیت القرآن یزید، یزید کیا قرآن کو بھول گیا؟ ولا تحسبن الذین کفروا، کفار یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کفار یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، خیر کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ انما نملی لہم، یہ جو ہم نے چھوٹ دی ہے نا، کیوں دی ہے؟ لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اور زیادہ گناہ کریں۔ ان لہم عذاب مہین، اور پھر خدا کے پاس ذلیل کر دینے والا عذاب ان لوگوں کے لیے موجود ہے۔
فوراً جناب زینب کھڑی ہوئیں کہ کفار یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے چھوٹ دے رکھی، چھوٹ اس لیے کہ اور گناہ کرو، تمہارے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی یہ خود کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے، مسلمان اسے اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ جو آیت پڑھ رہی ہیں یہ تو کفار کے متعلق ہے، تو بی بی فرمائیں گی کہ میں یہی تو مسلمانوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جسے تم مسلمانوں کا خلیفہ کہتے ہو یہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، یہ تو مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ادھر ضرورت تھی ایسے پڑھے لکھے کی کہ جسے سوچنا نہ پڑے۔ ایک جواب دیکھیے، غدیر کے میدان کے اندر کتنے لوگ تھے جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا؟ ابھی گزرا نا غدیر، کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا نا۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں سرکار مصطفیٰ نے مولا کائنات کو ہاتھوں پہ بلند کر کے اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ آج کتنے مسلمانوں کو یہ حدیث یاد ہے؟ کتنے مسلمانوں کو یاد ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا؟ سب بھول گئے نا، بھلا دیا سب نے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر کہاں تھا؟ کس ویلیج میں تھا؟ کس گاؤں میں تھا؟ مین آف دا سٹی میں تھا، گاؤں میں نہیں تھا۔ کیپٹل، صرف شہر بھی نہیں، کیپٹل تھا وہ، کیپٹل دارالخلافہ، دارالحکومت تھا مدینہ۔ مسجد نبوی کے اندر گھر تھا جناب سیدہ کا۔ کیا ہوا؟ دروازے کو جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا گیا، پسلیاں شکستہ ہوئی، محسن کی شہادت ہوئی، اسی زخم کے اندر جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی گئی، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دربار جانا پڑا، بی بی کو جھٹلائے گئے۔ سارے مظالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ مین دارالخلافہ میں، دارالحکومت کے اندر۔ آج کتنے مسلمانوں کو یاد ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا؟ شہر کے اندر ولایت کا اعلان جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا، آج کسی کو یاد نہیں ہے۔ جناب سیدہ پر مین شہر کے اندر اتنے مظالم ہو گئے، کسی مسلمان کو یاد نہیں۔ تو کربلا تو جنگل کی بات تھی، توجہ ہے آپ کی میرے جملے پر؟ کربلا تو جنگل کی بات تھی۔ غدیر اور مدینے سے برا حال ہوتا کربلا کا اگر عالمہ غیر معلمہ کی حکمت نہ ہوتی۔ توجہ ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کردار کو سمجھیے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ فرش عزا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ عالمہ غیر معلمہ کی حکمت ہے جو مدینے میں اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، کسی کو یاد نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جو اعلان ہوا وہ کسی کو یاد نہیں۔ تو کربلا تو جنگل کی بات ہے، وہاں تو شہید کرنے والے تھے یا شہید ہونے والے تھے، وہاں اسیر کرنے والے تھے یا اسیر ہونے والے تھے، اور کون تھا؟ کربلا کی بات کربلا ہی میں دب جاتی، ختم ہو جاتی کربلا اگر عالمہ غیر معلمہ کی حکمت نہ ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد والی محمد۔ حکمت کیا رکھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے؟ کیونکہ یزید تو اپنی جان چھڑانا چاہ رہا تھا نا کہ کسی طرح سے اس گناہ کے اندر میرا نام نہ آنے پائے۔ 1 سال قید کرنے کے بعد چوتھے امام کو بلایا، سید سجاد مجھ سے جو ہوا میں اس کی معافی مانگتا ہوں، جو ہوا سو ہوا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آزاد کر دوں، اب آپ کی مرضی، مدینے آنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دیتا ہوں، شام میں رہنا ہے تو یہاں انتظام کر دوں، کہیں اور جانا ہے تو آپ جیسا کہیں میں ویسا کرنے کو تیار۔ کیا جملے میرے چوتھے امام کے؟ فرمایا کہ بابا کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک میں نے کوئی بھی فیصلہ اپنی پھوپھی سے پوچھے بغیر نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زمانے کا امام کہہ رہا ہے۔ عظمت کو سمجھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کہ عظمت کیا ہے کہ زمانے کا امام بھی جن سے پوچھے، مشورہ کرے، اسے زینب کہتے ہیں۔ آئے ہیں جناب زینب کے سامنے ساری روداد رکھی۔ جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹا سجاد بھائی کا لاشا کربلا میں بے گورو کفن چھوڑ کر آئی تھی، یزید سے کہو کہ کربلا جانے کا انتظام کر دیں، ہم سب سے پہلے کربلا جائیں گے۔ 40 پہ کربلا جانے کا ثواب کیا ہے؟ کم سے کم روایت کے مطابق 1 لاکھ حج مقبولہ، 1 لاکھ عمرہ مقبولہ، 1 لاکھ جہاد مقبولہ، اور یہ 1 لاکھ حج، 1 لاکھ عمرہ، 1 لاکھ جہاد صرف قبول نہیں بلکہ مع الرسول، گویا ایسا ہی کہ رسول اللہ کے ساتھ کیے ہوں۔ کس کے لیے؟ مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ اگر ہم 40 پہ زیارت کے لیے جائیں تو ہمارے لیے ثواب ہے، اور اگر سگی بہن جائے گی تو اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی بہن ہو تو ثواب کیا ہوگا۔
تو بی کا جواب کیا ہونا تھا؟ بیٹا سجاد سب سے پہلے کربلا چلو. نہیں، عالمہ غیر معلمہ کی حکمت دیکھی کہ سید سجاد یزید سے جا کر کہہ دو کہ ہم اپنے شہداء پر جی بھر کے رو نہیں سکے، ہم ان کا ماتم نہیں کر سکے، ہم ان پہ آنسو نہیں بہا سکے. ایک مکان خالی کرا کر دے، ہمیں فرش عزا بچھانا ہے، ہمیں مجلس عزا کا انعقاد کرنا ہے. یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے شام کے اندر. کتنی مجالس ہوئی ہیں شام میں؟ 5 مجالس، 10 مجالس، 15، 20 نہیں، 10 نہیں، فقط 7 مجالس ہوئی. اور 7 مجالس کا اثر یہ ہوا کہ وہی شام والے جو کل تک پتھر مار رہے تھے، جو انگارے پھینک رہے تھے، جو صدقے کی کھجور لا کے دیتے تھے، جو نعوذ باللہ سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اب روایت یہ کہتی ہے کہ 7 دن کی عزاداری کا اثر یہ ہوا شام والوں پر کہ جب 7 دن کی عزاداری کے بعد یہ قافلہ شام سے جا رہا تھا تو شام میں کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس کے جسم پہ سیاہ لباس نہ ہو. یہ حکمت کس کی؟ عالمہ غیر معلمہ کی. اور یزید جناب زینب کی ان حکمتوں کو سمجھ نہ سکا. جب اس کی سمجھ میں آیا تو دیر ہو چکی تھی. کربلا ساری دنیا کے اندر عام ہو چکی تھی. لیکن یقیناً دین کو بچایا ہے سید الشہداء نے، لیکن حسینیت کو بچانے والی کا نام ہے زینب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور جب یزید اس بات کو سمجھا تو یہ سبب بنا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کا. عرب میں ویسی عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، بہت زیادہ کمزور نہیں اور کم تر شے سمجھی جاتی تھی. یزید عورت کی طاقت کو سمجھ ہی نہیں سکا. جب اس کی سمجھ میں آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اور یہ سبب بنا جناب زینب کی شہادت کا. آیت اللہ باقر الصدر کی بہن کو جب صدام نے، آیت اللہ باقر الصدر کو گرفتار کیا صدام ملعون نے، تو ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی جو بہن تھی، ایک طرف سے ایک ہاتھ ایک پیر ایک گاڑی میں بنوایا اور دوسری سائڈ سے ایک ہاتھ ایک پیر، بھائی کی آنکھوں کے سامنے بہن کو چروا دیا تھا. اور جملہ کیا تھا؟ کہ میں وہ غلطی نہیں کر سکتا جو یزید نے کی تھی کہ بھائی کو قتل کر دوں، بہن کو چھوڑ دوں. یزید غلطی کر گیا تھا. جب اس کی سمجھ میں آیا تو بہت دیر ہو گئی تھی. 7 دن کی عزاداری کا یہ اثر ہے کہ شام والے جو پتھر مار رہے تھے، جن کو معرفت نہیں تھی کہ یہ ہے کون، آج نہ کوئی مرد ایسا جس کے جسم پہ سیاہ لباس نہ ہو، نہ کوئی عورت ایسی ہے جس کے جسم پہ سیاہ لباس نہ ہو، نہ کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کے جسم پہ سیاہ لباس نہ ہو. جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے نا شام سے، لوگوں کی گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں. جاتے جاتے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو بلایا اور فرماتی ہیں، اے شام والو، اے شام کی عورتوں، مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب ہم یہاں تمہارے شہر میں آئے تھے تو ہمارے ساتھ حسین کی ایک امانت تھی، حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ، اسے تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہو. اے شام کی عورتوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ سکینہ کی قبر کو تنہا نہیں چھوڑو گے. میری سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا. اے شام کی عورتوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ جیسے ہی مغرب ہوگی، جیسے ہی اندھیرا چھانے لگے گا، روزانہ آ کر قبر سکینہ پر ایک چراغ جلایا کرو گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، بڑی محبت تھی جناب زینب کو سید الشہداء سے. ایسی مثالی محبت بہن اور بھائی کی پوری تاریخ کے اندر آدم سے لے کے قیامت تک فقط 2 ہی مثالیں آپ کو ملیں گی. ایک جناب زینب کی محبت سید الشہداء کے ساتھ، ایک معصومہ قوم کی محبت جناب امام رضا کے ساتھ. نہ کوئی بھائی ایسا، نہ کوئی بہن ایسی اتنی محبت کرتی تھی کہ جب مولا آقا حسین مکہ پہنچے ہیں نا اور جناب عبداللہ ملاقات کے لیے آئے ہیں، جناب زینب سمجھی کہ شاید مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ آ کر کہتی ہیں، اے میرے چچا کے بیٹے، اگر آپ زینب کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو بس اتنا سن لیجئے کہ مکے سے زینب کی لاش تو جا سکتی ہے، زینب واپس نہیں جائے گی. زینب وہ بہن جو ایک لمحے کے لیے بھائی سے جدا ہو تو زینب مر جائے،
اللہ اکبر عزادارو، لیکن عجیب منظر، کربلا نے ہمیں عجیب منظر دکھایا۔ وہ بہن جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی، ارے عصر عاشور پر وہی زینب تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے، بھائی کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے، زینب زندہ بھی ہے، زینب دیکھ بھی رہی ہے۔ ارے زینب زندہ کیسے ہے؟ جب زینب کو پتہ چلا، جب بھائی نے وصیت کی، بہن یہاں تک کہ ذمہ داری ہماری تھی، اب حسینیت کا قیام تمہارے ہاتھ میں ہے، اب مقصد حسین تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ بہن جو ایک لمحے بھائی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جب اس بہن کو پتہ لگ جائے کہ اس بہن کے بغیر میرے بھائی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، تب وہی بہن ایسی سپر بن کے کھڑی ہے کہ نگاہوں کے سامنے بھائی ذبح ہو رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ زدارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ میرے چوتھے امام سے کسی نے آگے سوال کیا، مولا جب شام میں آپ کا قافلہ داخل ہو رہا تھا نا، آپ کی پھوپھی زینب کا سر زخمی تھا، سر سے لہو بہہ رہا تھا، مولا ان کے سر کے سارے بال سرخ تھے، مولا یہ زخم کیسے لگے؟ ایک مرتبہ میرے چوتھے امام کا گریہ بلند ہو گیا، میرے چوتھے امام کوئی جواب نہیں دے سکے۔ عزادارو یہ راز اس وقت کھلا جب مختار نے خولی کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا کہ بتا کربلا میں تو نے کیا کیا مظالم کیے۔ ایک مرتبہ وہ ملعون کہتا ہے کہ شام غریبہ میں جب تبرکات لوٹے جا رہے تھے، جب خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، میں ذرا دیر سے پہنچا، ایک ایک خیمے کو آگ لگائی جا چکی تھی، خیمے جل رہے تھے، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی تھی، سارے تبرکات لوٹ لیے گئے تھے۔ میری نظر ایک بچی پر پڑی، ایک 4 سال کی بچی تھی جس کے کانوں میں بالیاں تھی، میں نے کہا یہی میرے لیے مال غنیمت ہے۔ ایک مرتبہ میں اس بچی کی طرف بڑھا، وہ بچی ایک مرتبہ پیچھے ہٹی اور اس نے کہا اے بدبخت، ارے میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، میں بچی کے قریب آیا، میں نے چاہا کہ کانوں پہ ہاتھ ڈالوں، بچی نے اتنی زور سے کانوں پہ ہاتھ رکھا، کہا او ظالم میری بالیاں نہ لے جا، یہ میرے بابا حسین کی نشانی ہے، ظالم میری بالیاں نہ لے جا، یہ میرے بابا حسین کی نشانی ہے۔ عزادارو یہ ملعون کہتا ہے مجھے ترس نہ آیا، میں نے دونوں ہاتھ سکینہ کے کانوں پہ ڈالے، اس زور کا جھٹکا دیا، ارے بالیاں کانوں کو چیرتی ہوئی میرے ہاتھوں میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ ان بالیوں کو میں نے چھینا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایک بیوی کی ردا چھینی جا چکی ہے، مگر ایک بیوی ایسی ہے جس کے سر پہ ابھی بھی ردا باقی ہے۔ ایک مرتبہ میں اس بیوی کی طرف بڑھا، میں نے چاہا کہ اس بیوی کی چادر اتار سکوں، مجھے معلوم ہوا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، میں مرد ہوتے ہوئے بھی چادر زینب کو چھین نہ سکا۔ بیوی نے اتنی مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھام رکھا تھا، میں چادر چھین چھین کے جب تھک گیا، ایک مرتبہ میں نے تازیانہ اٹھایا، ارے پشت زینب پر اس ملعون نے تازیانے برسانے شروع کیے، زینب نے ردا پھر بھی نہ چھوڑی۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے نیزہ اٹھایا، زینب پہ نیزے برسانا شروع کیے، کوئی نیزہ بازو پہ لگا، کوئی کمر پہ لگا، کوئی سر پہ لگا، اب زینب سے چادر سنبھل نہ سکی۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے نیزے کی انی میں ردائے زینب کو بلند کیا، ایک مرتبہ فضا میں بلند کیا، اس مقام پہ آیا جہاں عباس کا لاشا پڑا تھا، ارے چادر زینب کو عباس کے لاشے پہ پھینک کر کہتا ہے عباس یہ وہی چادر ہے نا، ارے جس کا تو محافظ تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی اللہ۔